السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 1956 کے آئین کے اہم خط و خال۔ 1956 کا آئین پاکستان کا پہلا باقاعدہ آئین تھا اور اسے 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ ہم اس کے خط و خال دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تحریری آئین۔ 1956 کا آئین تحریری نوعیت کا تھا اور اس میں 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشوارے شامل تھے۔ اب یہ بات ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ 1956 کے آئین میں کتنے آرٹیکل سے کتنی دفعات شامل تھیں، اور اس کے علاوہ قرارداد مقاصد کو بھی اس کے افتتاحیے کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے وفاقی آئین۔ پاکستان کو ایک وفاقی ریاست قرار دیا گیا تھا اور یہ چیز قرارداد مقاصد میں بھی بیان کر دی گئی تھی کہ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگی جس میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، کچھ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور باقی اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ وفاق میں 2 صوبے تھے، ایک مغربی پاکستان اور ایک تھا مشرقی پاکستان۔ جہاں تک اختیارات کی بات ہے تو اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 1 پہ وہ اختیارات ہیں جو کہ مرکزی حکومت کے ہیں، نمبر 2 صوبائی حکومتوں کے اختیارات، اور نمبر 3 مشترکہ اختیارات۔ مشترکہ اختیارات وہ ہوتے ہیں جن پر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو ہی قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ دونوں ہی ان پر قانون سازی کر سکتی ہیں۔ نمبر 3 ہے لچکدار آئین۔ 1956 کا آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ اب لچکدار آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا آئین جس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلی کی جا سکے، ترمیم کی جا سکیں، وہ لچکدار آئین ہوتا ہے۔ اس آئین میں ترمیم کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے حاضر ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز تھی۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی کے 272 ممبرس ہیں، 272 ارکان ہیں، اور ان میں سے کسی دن 200 ارکان موجود ہیں اور کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی ترمیم کے لیے کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے اور وہ 200 ارکان اس کو منظور کر لیتے ہیں، تو پھر اس مسودے کو صدر پاکستان کے پاس توثیق کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر صدر پاکستان فائنلی اس کی توثیق کر دیتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک قانون بن جاتا ہے اور آئین میں ایک ترمیم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے پارلیمانی نظام۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ پارلیمانی نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کا ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کے پاس اختیارات بہت کم ہوتے ہیں اور زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کو خود چنتا ہے، وہ اور اس کی کابینہ دونوں ہی قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ کابینہ میں منسٹرز شامل ہوتے ہیں۔ صدر کے انتخاب کی جہاں تک بات ہے تو صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہیں۔ 1956 کے آئین میں 2 صوبے تھے تو 2 ہی صوبائی اسمبلیاں تھیں، تو اس وقت صدر کو منتخب کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور دونوں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے ممبرز ووٹ دیتے تھے اور پھر صدر کو منتخب کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے جی یک ایوانی مقننہ۔ اس آئین کے تحت یک ایوانی مقننہ کا طریقہ کار رائج کیا گیا۔ عام طور پہ زیادہ تر ممالک میں 2 ایوان مقننہ کا ہی طریقہ کار رائج ہے۔ مقننہ کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سینٹ اور دوسرا ہوتا ہے قومی اسمبلی، لیکن 1956 کے آئین میں جو تجربہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ یک ایوان مقننہ کا نظام دیا گیا جس کا نام تھا قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کے 300 ممبرز تھے جس میں سے 150 مشرقی پاکستان سے اور 150 مغربی پاکستان سے دیے گئے تھے، اور خواتین کے لیے بھی 10 نشستیں مخصوص تھیں اور اس کی مدت 5 سال تھی۔ نیکسٹ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی تھی۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک جمہوری ریاست کے لیے عدلیہ کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب عدلیہ آزاد ہوگی، ججز آزاد ہوں گے تو بغیر کسی ڈر اور دباؤ کے غیر جانبداری کے ساتھ فیصلے کر سکیں گے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہوگی اور دونوں صوبوں میں 2 جائے گا، اور چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری جو ہے وہ صدر پاکستان کریں گے۔
ججوں کو ملازمت کا بہت تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کو اچھی سیلریز دی جاتی ہیں، اچھے پیکیجز دیے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ان کے پاس رشوت لینے کے لیے کوئی جواز باقی نہ رہے۔ واحد شہریت، پاکستان میں شہریوں کو واحد شہریت حاصل ہوگی اور تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے۔ امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے۔ کیسے جی؟ فرض کریں کہ کوئی شخص نیو جرسی کا رہنے والا ہے یا کوئی، تو اس کے پاس نیو جرسی کی بھی شہریت ہوگی اور واشنگٹن ڈی سی کی بھی شہریت ہوگی۔ اگر کوئی شخص الاسکا کا رہنے والا ہے تو اس کے پاس بھی دوہری شہریت ہوگی، الاسکا کی بھی شہریت ہوگی اور امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی کی بھی شہریت ہوگی، تو دوہری شہریت وہاں پر الاؤ ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ اصول نہیں تھا، پاکستان میں واحد شہریت کا اصول تھا۔ پاکستان میں اگر کوئی شخص پنجاب کا رہنے والا ہے، سندھ کا رہنے والا ہے، بلوچستان کا یا سرحد کا جس بھی صوبے کا رہنے والا ہے، وہ صرف پاکستانی کہلاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور ملک میں جائیں اور آپ وہاں جا کر کہیں کہ میں سرحد سے ہوں یا بلوچستان سے ہوں، تو آپ باہر جا کر پاکستانی ہی کہلائیں گے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ نیکسٹ ہے بنیادی حقوق۔ آئین کے مطابق شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جن کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں انسانوں کے تمام بیسک رائٹس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں معاشی حقوق بھی ہیں، سیاسی حقوق بھی ہیں اور معاشرتی حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور آئین کے مطابق پاکستان میں بھی شہریوں کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں یہ انسان کو بائی برتھ اس کی اسٹیٹ کی طرف سے ملنے ہی ہوتے ہیں، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملیں۔ تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے، ان کو تمام معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے۔ کسی کو بھی بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اسے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے سرکاری زبانیں۔ 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہے گی۔ نمبر 10 پہ ہے جی اسلامی دفعات۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ قرارداد مقاصد کو بیس بنا کر پاکستان میں جتنے بھی آئین بنائے گئے وہ قرارداد مقاصد کو ہی بیس بنا کر بنائے گئے تھے، اور اس آئین کے مطابق بھی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں جو کہ قرارداد مقاصد میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہوگا اور جو اختیارات ہیں وہ عوامی نمائندے ایک مقدس امانت کے طور پہ استعمال کریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اب کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہو۔ عوام کو یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ ملک سے سود کا، عصمت فروشی کا، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از آئینی ادارے۔ اس آئین کے تحت کچھ آئینی ادارے قائم کیے گئے جن میں ہے ادارہ تحقیقات اسلامی، پبلک سروس کمیشن، یہ وہ ادارہ ہے جو کہ مختلف جابس کے لیے ٹیسٹ منعقد کرواتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کے انعقاد کی ذمہ داری اس ادارے کی ہے، اور آڈیٹر جنرل قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام ادارے 1956 کے آئین کے تحت قائم کیے گئے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہیں 1956 کے آئین کے اہم خد و خال۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔